بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جامع وائس کے معزز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ایوب جامی اور آپ دیکھ رہے ہیں جامع وائس چینل۔ تاریخ اسلام اور عہد خلافت سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینے میں رہنے کا حکم دیا تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو عورتوں اور بچوں پر چھوڑ جاتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہوتے کہ میں تم کو اسی طرح چھوڑ جاتا ہوں جس طرح سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے سیدنا ہارون علیہ السلام کو چھوڑا تھا؟ ہاں، اتنی بات ضرور ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ صحیح بخاری کتاب المغازی حدیث نمبر 441816۔ جنگ خیبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں ایسے شخص کو علم دوں گا جس کے ہاتھ پر قلعہ فتح ہوگا اور جس نے اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کر لیا ہے۔ تو اگلے روز صبح کو تمام صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم منتظر تھے کہ دیکھیے وہ کون سا خوش قسمت شخص ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلوایا اور جھنڈا سپرد کی اور قلعہ فتح۔ جب آیت مباہلہ نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو طلب فرمایا اور کہا کہ الہی یہ میرے کنبے کے لوگ ہیں۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا میں دوست ہوں اس کے علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی دوست ہیں۔ پھر فرمایا کہ الہی جو شخص علی رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت رکھے تو بھی اس سے محبت رکھ، اور جو علی رضی اللہ تعالی عنہ سے دشمنی رکھے تو بھی اس سے دشمنی رکھ۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 آدمی ایسے ہیں کہ جن سے محبت رکھنے کا مجھ کو حکم دیا گیا ہے۔ لوگوں نے عرض کیا کہ ان کا نام بتا دیجیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابیوں میں بھائی چارہ کرایا تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ آپ نے ہر ایک میں مواخات قائم کرا دی لیکن میں رہ گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابن کثیر، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 508۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ ہم سب میں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ زیادہ معاملہ فہم ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر آیا تو انہوں نے فرمایا کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ سنت کا اب کوئی واقف نہیں رہا۔ سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ 2 شخص شقی ترین ہیں، ایک احمر جس نے سیدنا صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی پونچے کاٹی، اور دوسرا وہ شخص جو تیرے سر پر تلوار مار کر تیری داڑھی کو جسم سے جدا کرے گا۔ طبقات ابن سعد، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 109۔